نبی اللہ حبی اللہ الحمدللہ۔ آج پیر کا دن بھی ہے اور مہینے کی 12 تاریخ بھی ہے، دونوں موافقت ہو گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی ہے اور حضور کی پیدائش کی تاریخ بھی ہے، دونوں چیزیں اتفاق سے آج شامل ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ والضحیٰ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ یہ 30واں پارہ ہے۔ کون سا پارہ ہے؟ 30واں پارہ ہے، سورہ والضحیٰ ہے۔ یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی 93 نمبر کی سورت ہے۔ کل ٹوٹل سورتیں 114 ہیں، یہ 93 نمبر کی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی۔ اصل میں کچھ دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی آنا موقوف ہو گئی، کچھ دن وحی آنا رک گئی، تو پھر کافروں نے اعتراض کرنا شروع کیا اور کہنے لگے اب ان پر وحی نہیں آ رہی ہے، ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا۔ سمجھے؟ کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب وحی نہیں آئے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو رب کائنات کو یہ بات اتنی ناگوار گزری اور فوراً جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل فوراً جاؤ اور ان کافروں کا منہ توڑ جواب دو۔ تب یہ سورت نازل ہوئی ہے اور اس میں رب کائنات نے پورے قرآن شریف میں ہی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا ذکر ہے۔ یہاں پر بھی رب کائنات نے یہ کافروں کو اور ساری کائنات کو یہ بتا دیا کہ ہمیں ہمارا محبوب کتنا محبوب ہے۔ سنیے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ اس میں چاشت کا یہی تھوڑی دیر کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، سورج نکلنے کے بعد جب سورج بلند ہونے لگتا ہے چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے۔ اس میں مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ والضحیٰ سے مراد جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا چمکتا چہرہ مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا چہرہ مراد ہے، اور اللیل اور رات کی اندھیری سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زلفیں مبارک۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو رب کائنات فرماتا ہے اے کافروں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنے محبوب کو چھوڑ دیں گے؟ سنو، ہم تو اپنے محبوب کے چہرے کی اور ان کے زلفوں کی قسم یاد فرما رہے ہیں۔ سمجھے؟ اے محبوب، تمہارے چمکتے چہرے اور مہکتی زلفوں کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ برا جانا۔ اللہ نے جواب دیا، اے محبوب، تمہارے رب نے نہ تم کو چھوڑا اور نہ برا جانا، نہ تمہیں مکروہ جانا۔ اللہ اکبر۔ اور رب کائنات فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو گھڑیاں گزر رہی ہیں اور ایک گھڑی آنے والی ہے، آج ہی کی معلوم مثال، آج 12 تاریخ ہے، کل 13 تاریخ ہوگی، تو آج سے زیادہ شان حضور کی کل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے روز حضور کی شان بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ دم بدم حضور کی شان رب کائنات بڑھا رہا ہے اور بڑھاتا ہی رہے گا، بڑھاتا ہی رہے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور اس کا جواب دیتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے۔ کیوں؟ ارے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو رب کائنات فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سمجھے؟ اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر رب کائنات فرماتا ہے محبوب، یہ کافر کہتے ہیں ہم نے تمہیں چھوڑ دیا
ارے ہم تو تمہاری رضا چاہتے ہیں، ہم تو تمہاری رضا چاہتے ہیں، جس چیز میں تمہاری خوشی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ سبحان اللہ، ساری کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے، سارے انبیاء اکرام، سارے رسل مرسلین، تمام اللہ کے نیک بندے خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور خدا کا پیار دیکھیے، خدا کا کرم دیکھیے، رب کائنات اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ تو رب کائنات فرماتا بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور رب کائنات فرماتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر تم کو جگہ دی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد صاحب کا وصال جو پردہ فرمایا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور والدہ کا بھی جلدی ہی آپ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے تھے۔ تو رب کائنات نے یہ جو ماں باپ کا سایہ اٹھا لیا، اس لیے اٹھایا کہ ارے یہ تو ساری کائنات کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ساری کائنات کے کیا ہیں، رکھوالے ہیں، ساری کائنات کے دکھیوں کو سہارا دینے والے ہیں، یہ تو گرتوں کو اٹھانے والے ہیں۔ رب کائنات نے سارے عالم کا ان کو سہارا بنا کے بھیجا ہے۔ رب کائنات فرماتا کہ ہم نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں تمہیں خود رفتہ پایا، تو رب کائنات نے تمہیں اپنی طرف راہ دی، سمجھے؟ کچھ لوگ اس میں بہکے اور انہوں ایسا ترجمہ کر دیا اس آیت کا کہ ایمان ہی چلا گیا، سمجھے؟ ایک مولوی اشرف فیری تھانوی ترجمہ کیا کہ تمہیں گمراہ پایا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب تمام رسولوں کے رسول گمراہ ہو جائیں گے تو پھر کائنات میں ہدایت یافتہ کون رہے گا؟ جبکہ سورہ والنجم میں رب کائنات نے صاف صاف فرما دیا کہ اے محبوب اور تمہارے صاحب گمراہ نہ ہوئے، سمجھے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، خدا نے صاف صاف فرما دیا۔ مگر جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، پھر کچھ ان کو سوچتا ہی نہیں ہم کیا لکھ رہے ہیں، قلم کہاں چل رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اے محبوب ہم نے تم کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف تم کو ہم نے راہ دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ اللہ فرماتا ہم نے تم کو مالدار کر دیا، خدا فرمائے ہم نے تمہیں مالدار کر دیا۔ ہر چیز کی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو بے حساب عطا فرمائی، اور اسی بارے میں آگے چل کے آپ پڑھیں گے رب کائنات نے سورہ کوثر نازل فرمائی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے تمہیں ہر چیز بے حساب عطا فرمائی ہے، ہر چیز کثرت کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے تھوڑی، رب کائنات نے ہر چیز اتنی دی کہ اس کی حد کر دی، پھر کچھ نہیں رہا، ہر چیز پیارے محبوب کو عطا فرما دی۔ اب دیکھیے ایک طرف تو رب کائنات فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہیں ضرورت مند پایا، حاجت مند پایا، پھر تمہیں کیا کر دیا، غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو نہ جھڑکو، منگتا کو نہ جھڑکو۔ اب آپ دیکھیے ایک طرف رب کائنات فرماتا ہے اے محبوب ہم نے تمہیں مالدار کر دیا، غنی کر دیا، دوسری طرف رب کائنات فرماتا ہے کہ مانگنے والوں کو منع نہ کرو، مانگنے والوں کو منع نہ کرو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب اور بندے کے درمیان کیا ہے، واسطہ ہیں، رب اور بندے کے درمیان کیا ہے، واسطہ ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے آپ کو یہ صورت بھی بتائی ہے، ترجمہ اس کا ہم بتا دیں۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ تم مجھ پر اور میرے محبوب پر ایمان لاؤ اور پھر میرے محبوب کی تعظیم کرو، ان کا عزت و سمان کرو، رسپیکٹ کرو، اس کے بعد صبح و شام کیا کرو، عبادت کرو۔ تو اس میں 3 چیزیں بتائیں، ایک تو ایمان، دوسرے نمبر پر حضور کی محبت، حضور کی تعظیم، حضور کی رسپیکٹ، اور تیسرے نمبر پر عبادت۔ اگر یہ بیچ کا کنیکشن ختم کر دیں تو نہ ایمان کام دے گا نہ عبادت کام دے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کنیکشن ہے بندے اور رب کے درمیان، سمجھے؟ تو جب تک بندہ حضور کے قدموں سے نہیں ملے گا اللہ سے مل نہیں سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں
یہ انگلی اگر اس انگلی سے ملے گی تو بغیر اس کے ملے نہیں ملے گی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہ بندہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. رات دن نماز پڑھے، میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کو کرائے پہ رکھ کے اپنے نام سے نماز پڑھوا لے، ایک سجدہ بھی کام نہیں دے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جب تک حضور کی محبت نہیں ہے. حضور کی محبت ہوگی تبھی بندہ اور خدا کا کنیکشن جڑے گا، تبھی رشتہ جڑے گا. جب تک حضور کی محبت نہیں آئے گی سب بیکار، سب بیکار ہے، سب بیکار ہے. ایک مرتبہ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کسی نے بھیجا، مفتی گلریز صاحب ہیں انہوں نے بھیجا. تو کہتے ہیں یہی دہلی میں پرانے زمانے کی بات ہے، ایک کنواں تھا. بندہ نام اس کا میں دماغ سے نکل گیا، وہ کیا کرتا تھا کنویں سے پانی پلاتا تھا فی سبیل اللہ، کنویں سے پانی نکل. ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی آئے، انہوں نے پانی پیا، گرمی کے موسم میں دل خوش ہو گیا. بولے مانگ میں کیا مانگتا ہے؟ نور محمد سعد اس کا نام تھا. تو اس نے ہاتھ پھیلا دی کہ حضرت جو چاہو دے دو. تو انہوں نے اس کی ہتھیلی پہ 1 لکھ دیا. تو روزانہ اسے 1 روپے کا فائدہ ہونے لگا. پھر ایسے ہی چلتا رہا. پھر دوسرے ولی اللہ کو پانی پلائے، وہ بولے مانگ کیا مانگتا. انہوں نے دیکھا کہ ایک تو کوئی خدا والا پہلے لکھ گیا، انہوں نے 0 لکھ دیا، اب 10 روپے کا فائدہ ہونے لگا. پھر آئے دوسرے ولی اللہ، انہوں نے کہ مانگ کیا مانگتا ہے. انہوں نے دیکھا اس میں 1 بھی اور 0 نے 1 0 اور بڑھا دیا، تو 100 روپے کا فائدہ ہونے لگا. پھر ایک ایسی ولی اللہ اور آئے تو انہوں نے 1 0 اور بڑھا دیا، تو 1000 روپے روزانہ اس کا فائدہ ہونے لگا. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے بعد انہوں نے کہ اب تو یار روزانہ 1000 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، چھوڑو یہ کنواں ہوا، سمجھے، اور کریں گے اپنا کاروبار، تجارت کریں گے اور بلے بلے ہو جائے گی خوب. تو وہ گیا کنواں چھوڑ گیا، جو سیوا کر رہا تھا مخلوق کی وہ چھوڑ گیا. اسے کیا پتا تھا اسی کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا وہ سب. تو وہ وہی ولی اللہ جو پہلی مرتبہ آج نے 1 لکھا تھا، بولے یار وہ نہیں دکھ رہا پانی پلانے والا. بولے حضرت اب اس کے دماغ 4تھے آسمان پہنچ گئے. سمجھے؟ وہ تجارت کی چکر میں آئے، چھوڑ گیا سب خدمت کا. اچھا کہ کہاں ملے گا کہ فلاں جگہ فیکٹری لگائی ہے. بولے کہ ہتھیلی دکھاؤ، ہتھیلی دکھائی اور انہوں نے اپنا جو 1 لکھا تھا وہ مٹا دیا. بولے بھاگ اب جا. تو جب 1 مٹ گیا تو 0 کیا کریں گے؟ 0 کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے، کتنے ہی 0 لگا لو. تب جب 1 مٹ گیا تو اس میں یہ فرمایا تھا یہ 1 جو ہے وہ حضور کی محبت ہے، اور جو 0 ہے یہ نماز ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے. جب 1 رہے گا 0 تبھی کام کریں گے. 1 مٹ گیا تو 0 پوری دنیا کے 0 لگا لو، بیکار ہے. تو 1 یہ حضور کی محبت ہے. اگر حضور کی محبت ہے تو نماز بھی کام دے گی، حج بھی کام دے گا، زکوٰۃ بھی کام دے گی، صدقہ بھی کام دے گا، سب کچھ کام دیں گے. اگر حضور کی محبت گئی تو سب دھڑام کرے گی بلڈنگ، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچنا ہے. کیونکہ ہم نے بار بار آپ کو بتایا حضرت عمر فاروق نے، سمجھے کہ نہیں سمجھے، حضور کی محبت میں گلا کاٹ دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان جو بچانا فرض عین ہے، اپنی جان قربان کر دی، غار میں سانپ سے کٹوا لیا، جان بچانا فرض ہے، حضور کی محبت میں جان دے دی. سمجھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز چھوڑ دی، جان بوجھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جنگ خیبر سے لوٹ رہے تھے، مقام صاحبہ ہے، حضرت علی نے جان بوجھ کے اثر چھوڑ دی. کیوں؟ کہ حضور کی محبت پہلے ہے، حضور کی محبت پہلے ہے. عثمان غنی کعبہ شریف میں پہنچے ہوئے، حضور صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضور کو کافروں نے روک لیا. حضور نے اپنا ایلچی بنا کے عثمان غنی کو بھیجا، کعبہ سامنے ہے، کافر کہتے ہیں تمہارے نبی کو تو اجازت نہیں ہے، تم کر لو طواف، کعبہ دیکھ لو. حضرت عثمان غنی نے پیٹ کر لی کہ نہیں، حضور جب تک شامل نہیں ہے میں کعبے کو دیکھ بھی نہیں سکتا. سمجھے؟ میں طواف ہی نہیں کر سکتا. یہ ہوتی ہے محبت. صحابہ سے سیکھو، صحابہ نے سکھایا ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابی یہ چمکتے ستارے ہیں، سمجھے، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے ہیں جن کے پیچھے پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو ہمیں دین تو صحابہ سے سیکھنا ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جہاں تو جان فرور غرر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. ثابت یہ ہوا کہ نماز، حج، زکوٰۃ یہ جو ہے وہ فرع ہے. اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے، اصل عبادت جو ہے وہ حضور کی محبت ہے. یہ صحابہ کرام نے ہمیں سمجھایا ہے، یہ قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے. تو اللہ فرماتا محبوب میں نے تم کو مالدار کر دیا، اور دوسری طرف کہتا ہے اے محبوب اب تمہارے محبت کرنے والے ساری کائنات کو بانٹو. منع نہیں کرنا ہے، بانٹو، بانٹے رہو، بانٹے رہو.
اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو دوستو یہ ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور آخر میں رب کائنات فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اور سب سے بڑی نعمت، اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں گننے بیٹھو گے تو گن نہیں سکتے۔ ساری کائنات، جنات، انسان، فرشتے، سب خدا کی رحمت کو، ان کی نعمت، اس کی نعمت کو مل کے گنیں پھر بھی گن نہیں سکتے۔ اور ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کا چرچا کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ رب کائنات، اور محبت تو ایسی ہوتی ہے۔ ایک شعر میں نے پڑھا، ہندی کا شعر تھا، کہ وہ شاعر کہتا ہے، عاشق رسول کہتا ہے اے لوگو میں محبت نبی میں گم ہوں، اور اگر میں مر جاؤں اور لوگ مجھے دفن بھی نہ کریں تو وہ کووں سے کہتے ہیں۔ کس سے؟ کووں سے کہتے ہیں، کیونکہ حضور کی محبت میں مرنا، حضور کا قبر میں کیا ہوتا ہے؟ دیدار ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں اگر میری لاش دنیا پاگل سمجھ کے ادھر پھینک دے تو کووں سے کہتے ہیں کہ اے کووں پورا جسم کھا لینا مگر میری آنکھیں مت کھانا۔ تو انہوں نے کہا ہے کاغا، سمجھے؟ کاغا چن چن کھائیو ماس سب تن کھائیو، دو نینا نہ کھائیو انہیں پیا ملن کی آس۔ کہتے ہیں کاغا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، اور دو نینا نہ کھائیو، دو نینا نہ کھائیو، کیوں؟ انہیں پیا ملن کی آس۔ تم سارا جسم کھا جانا، بوٹی بوٹی نوچ کے کھا جانا، مگر ہماری دو آنکھیں چھوڑ دینا، کیونکہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کی آس ہے۔ یہ محبت رکھیے، حضور سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی ایمان آپ کا ہرا بھرا رہے گا۔ اور حضور نے خود سے بتایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت، میرے گھر والوں کی محبت اور قرآن شریف کی محبت۔ یہ 3 چیزیں سکھاؤ اور درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات یہ 12ویں شریف کی دن اور تاریخ ہمیں ان کی برکتیں عطا